کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زانو پہ حضرت قاسم جو ان کے بیٹے تھے رسول اللہ کے انہیں لیے بیٹھے تھے، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، دونوں سے محبت فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان میں سے ایک کو ہی رکھ لیجئے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے لے گا۔ معزز سامعین کرام، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شہزادوں میں سے کس کو لینا چاہتا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ جس کو پسند فرما لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ حضرات محترم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو علی بھی رنجیدہ ہو جائیں گے، میری لخت جگر فاطمہ الزہرا بھی رنجیدہ ہو جائے گی۔ حضرات محترم امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر میں اپنے بیٹے قاسم کو دیتا ہوں تو پھر میں اکیلا رنجیدہ ہوں گا، لہذا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لوں گا اور قاسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے۔ معزز سامعین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام لیکن وہ حسین جس سے رسول اس قدر محبت کیا کرتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی گلے کو چومتے تھے۔ معزز سامعین کرام ایک مرتبہ رسول کائنات مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہی ہیں، حضرت امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نانا جان سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین کا بچپن ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ نانا جان سجدے کی حالت میں ہے، فوراً آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے گھر میں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو دیکھتے ہیں تو بچے والد کی یا والدہ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، امام حسین بھی اپنے نانا جان کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام جب پشت پر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہے، گوارا نہیں کیا کہ میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں اور امام حسین گر جائیں اور ان کو تکلیف ہو جائے، سجدہ لمبا کر دیا۔ معزز سامعین کرام کچھ دیر کے بعد امام حسین پشت انور سے نیچے اترتے ہیں، رسول اللہ اپنا سر مبارک قائدے کی طرف جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب نماز مکمل کی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا اس وقت سجدے کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وجہ کیا تھی؟ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، اس وقت کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، نہ آپ سجدوں کو لمبا کرنے کو آیا ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرا حسین میری پشت انور پر سوار تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں سر سجدے سے اٹھا لوں اور میرا حسین زمین پر گر جائے، یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ معزز سامعین کرام نماز کی حالت میں بھی رسول نے حسین کے لیے نماز کے سجدے کو طول کر دیا، لیکن وہی حسین محرم کی 10 تاریخ کو یزیدیوں نے اسی حسین کو رسول کے نواسے کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے۔ جب جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے کون؟ امام حسین کے والد۔ راستے میں دریائے فرات پڑی، جس جگہ کو ہم کربلا کہتے ہیں اس جگہ رکے۔ رکنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جب اتنی بات کو سنا امام حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کیا اور آپ اس قدر رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں تھا،
جب سرکار کی بارگاہ میں تھا تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ابھی میرے پاس جبرائیل تشریف لے کر کے آئے اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے حسین کو فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا میرے حسین کو اس مقام پر شہید کر دیا جائے گا. یعنی کہ جس کی خبر ان کے پیدا ہونے کے بعد ہی دے دی گئی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دین اسلام کے لیے حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اور وہ جگہ جو تھی اس کو کربلا کہتے ہیں. الغرض یہ کہ جب میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, سب شہید ہو گئے, بچے بھی شہید ہو گئے, ساتھی بھی شہید ہو گئے. اب باری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین جو آپ کے صاحبزادے تھے یہ بیمار تھے, بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سب شہید ہو چکے ہیں, میرے اور والد کے علاوہ کوئی میدان جنگ میں نہیں بچا ہے, والد کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں والد محترم ابھی میں موجود ہوں, مجھے نانا جان کے دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے اجازت دیجیے, میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ ابھی نہیں جا سکتے ہیں. امام حسین نے اپنے شہزادے حضرت امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے لخت جگر, تم میرے چھوٹے شہزادے ہو, میرے شہید ہو جانے کے بعد ان با پردہ عورتوں کا خیال رکھنا. اگر تم بھی شہید ہو گئے تو یہ جو عورتیں خیموں کے اندر موجود ہیں انہیں مدینہ کون پہنچائے گا, لہذا تم میرے بعد ان کی دیکھ بھال رکھنا. اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر سیدوں کی نسل کس سے چلے گی. اے میرے بیٹے, میرے بعد نانا جان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا, ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اس کے بعد امام حسین اپنا صندوق کھولتے ہیں. کھولنے کے بعد اپنے جسم پر مصر کا جبہ, مصری جبہ جس کو بولتے ہیں, اس کو زیب تن فرماتی ہے. امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اپنے سر پر رکھتے ہیں اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. حیدر کرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. میدان جنگ میں جانے کی تیاری ہے. جب میدان جنگ میں جا رہے تھے, خیموں کے اندر سے جو خواتین تھی وہ نکل کر کے آ جاتی ہے. بیوی بھی پاس میں کھڑی ہے, بہن بھی پاس میں کھڑی ہے, بچی بھی پاس میں کھڑی ہے. جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ ہمارے والد محترم میدان جنگ میں جا رہی ہیں, چیخ و پکار کی آواز بچ جاتی ہے. آواز آتی ہے کہ اے حسین, اس ریگستان میں, اس بیابان جنگل میں آج ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو. معزز سامعین کرام, امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور تمہیں آج اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. معزز سامعین کرام الغرض, امام حسین لشکر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. امام حسین نے تقریر کی, لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں, تم نے مجھے خطوط کے ذریعے اپنے پاس بلایا, سینکڑوں خطوط تم نے میرے پاس آنے کے لیے بھیجے, لیکن اب تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا, میرے بچوں کو شہید کر دیا, اور جو میرے عزیز و اقارب تھے سب کو تم نے شہید کر دیا. اب تم میری جان لینے پر تلے ہوئے ہو. ذرا غور کرو, میں کس کا بیٹا ہوں؟ حیدر کرار کا بیٹا ہوں. میں کس کا نور نظر ہوں؟ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا میں لخت جگر ہوں. وہ فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے ان کا گزر ہوگا تو ایک ندا آئے گی, اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی ہیں. اے یزیدیو, میں اسی سیدہ کائنات کا شہزادہ ہوں, لیکن تم میری جان لینے پر تلے ہوئے ہو. معزز سامعین کرام, الغرض ان یزیدیوں پر جو سخت دل تھے, سخت قلب تھے, ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. بہت سے لوگ تھے کہ امام حسین کی تقریر ان پر اثر کر گئی, کیونکہ سامنے کافر نہیں تھے, سامنے بھی مسلمان ہی تھے. بس فرق یہ تھا کہ وہ ظالم بن چکے تھے, ان کا جو دل تھا وہ بہت ظالم بن چکا تھا. الغرض کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آئی, لیکن وہ جو ابن سعد تھا اس نے سوچا اگر امام حسین نے چند منٹ اور تقریر کر دی, اس
اس لشکر کے سامنے تو یہ سارا لشکر امام حسین کی طرف پلٹ جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، الغرض یہ ابن سعد نے چلا کر کے کہا کہ اے حسین تم اپنی تقریر کو بند کرو، اگر تم یزید کی بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں شہید کر دیں گے۔ معزز سامعین اکرام، امام حسین نے جواب دیا کہ اے ظالمو سنو، اگر یزید کی بیعت کی بات ہے تو میں دین اسلام کے لیے اپنا سر تو دے سکتا ہوں، لیکن یزید کے ہاتھ پر میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔